اللہ کی کتاب اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ سب کے لیے ہے کیونکہ اس کے سارے سب مسلمان وہاں پہ اکٹھے تھے. پھر حج، پھر یعنی کہ میں نے اس لیے آپ سے ٹائمنگ کا پوچھا. تو اس کے بعد عید ہو گئی اور پھر اس کے بعد جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے تھے تو پھر تو ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی چھوٹے گروپ کے ساتھ ہوں گے، اپنے لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کے ساتھ وہ واپس جا رہے ہوں گے. تو یہ ایک لمیٹڈ آڈینس کے لیے یہ میسج تھا کہ کتاب اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. قرآن مجید مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا. حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ نے گواہی دے دی اور غدیر خم کے موقع پر علی مولا بن گئے اور علی علیہ السلام کو رسول اللہ نے علمی وارث بنا کے حجیت بنا دیا. جو حضرت عمر کے سائڈ لے رہے تھے، جو حضرت عمر کے موقف کی تائید کر رہے تھے، انہوں نے کہا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رسول کے ہوتے ہوئے رسول کے سامنے آوازیں بلند کرنا اور شور و غل کرنا ٹھیک نہیں. پھر آپ کو پتا ہے اب میں ایک ایسی روایت پیش کرنے والا ہوں کہ اس کے بعد اہل سنت کے پیروں تلے زمین نکلنے والی ہے. السلام علیکم ایوری ون. بڑے عرصے سے میں ایک بہت ہی سینسیٹیو ٹاپک ہے جس کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں، بہت سارا کانٹینٹ کنزیوم کر رہا ہوں، بہت سارا ریسرچ کر رہا ہوں، اور جو خلافت اور ملوکیت کا جو ہماری اسلامک ہسٹری کا ٹاپک ہے، اور جتنا زیادہ میں اس کے بارے میں پتہ کرتا جا رہا ہوں اس میں اتنی ہی زیادہ میرے سوالات کھڑے ہوتے جا رہے ہیں، اتنی زیادہ کنفیوژن کریٹ ہوتی جا رہی ہے کہ یہ ہوا تو یہ کیوں ہوا، یہ ہوا تو یہ کیوں ہوا. تو اسی سفر کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جب آپ صدقے دل سے جو ہے وہ اللہ اور اس کے دین اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرتا ہے. تو اسی سفر کے اندر جو ہے وہ میری ملاقات جو ہمارے آج کی پوڈ کاسٹ کے مہمان ہیں ان کے ساتھ ہوئی، اور کو انسیڈنٹلی کہہ لیں یا اتفاق اس کو کہہ لیں کہ ان کی بڑی گہری ریسرچ اور نظر، اگین وہ ایک اسلامک ہسٹری کے جرنلسٹ، اسلامک جرنلسٹ ہیں، ہسٹری کے اوپر بڑا کام کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں. ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے جس کے اوپر وہ ڈفرینٹ مکتب فکر کے علماء کو بھی انوائٹ کرتے ہیں اور اس طرح کے سینسیٹیو ٹاپکس کو سمجھنے کی خود بھی کوشش کرتے ہیں، اس کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں سننے والوں کے لیے. تو ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، ان کے ساتھ میری بات ہوئی، اور پھر ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ان ساری چیزوں کو ہم آپ کے سامنے، آپ کے ساتھ بھی، میں اپنے لیے بھی سیکھنے کے لیے اس کو ریکارڈ کروں اور آپ لوگوں کے لیے بھی، آپ لوگ بھی اس ڈسکشن کو سن سکیں، اور اگر اس میں سے کوئی ویلیو آپ لوگوں کے لیے ہو. تو آج کی بڑی ہی زبردست ڈسکشن ہماری ہوئی ہے، بڑی انٹینس ڈسکشن ہوئی ہے. میں چاہوں گا تھوڑے کھلے دماغ کے ساتھ اس ڈسکشن کو آپ لوگ سب سنیے گا تاکہ آپ لوگ اس کو سمجھ بھی سکیں. اور ایک چیز آخر میں خالی میں آپ لوگوں کے لیے چھوڑ کے اور پھر ہم انشاءاللہ ویڈیو کو سٹارٹ کریں گے کہ یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے، ٹھیک ہے. پوائنٹ آف ویو غلط بھی ہو سکتا ہے، آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اور آپ اگر آپ کو کوئی بات نہیں سمجھ آتی تو مجھے بالکل آپ کے پاس حق ہے اس چیز کا. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اس چیز کی طرف پش کرتا ہے، قرآن بھی ہمیں پش کرتا ہے کہ اپنا دماغ استعمال کریں اور اختلاف کریں. اور میں یہ چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ پوری بات سن سکیں، سمجھ سکیں. اپنی رائے کا ضرور اس کو ایکسپریس کیجیے گا کامنٹس کے اندر، اور ویڈیو پسند ہے تو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا. اور جو میرے جو مہمان ہیں جنید الرحمان صاحب، ان کے چینل کو بھی ضرور چیک آؤٹ کیجیے گا، اور اس کا میں جو لنک ہے اپنے ڈسکرپشن میں بھی اس کو ڈال دوں گا. چلیں اب آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. جی جنید صاحب، تو سب سے پہلے تو بہت بہت آپ کا شکریہ سر آپ کے ٹائم کے لیے، اور میں چاہوں گا کہ ہم اپنی ڈسکشن کا باقاعدہ آغاز فوری طور پہ اسٹارٹ کریں. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل، جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے مدعو کیا، اور انشاءاللہ میں جو حقائق ہیں تاریخ اسلام کے وہ عوام کے آگے پیش کروں گا. جی بالکل، آپ اپنا پہلا سوال کیجیے گا. صحیح. جنید صاحب، پہلا سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کوئی جانشین بنایا تھا؟ اور اس میں ذرا سا اس کو اگر آپ جو ہے حدیث ثقلین اور واقعہ کرتاس کو بھی اس کے اندر انکارپوریٹ کر کے اگر آپ پلیز مجھے جواب دیجیے گا اس کا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو حدیث ثقلین اور واقع کرتاس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو
جانشینیت کا معاملہ ہے کہ رسول اللہ نے آیا اپنا کوئی جانشین مقرر کیا تھا نہیں کیا تھا. یہ بڑا ایک اہم سوال ہے جو جس اہم نقطے کی طرف آپ نے روشنی دلائی ہے, اور اس اہم نقطے کی بنیاد پر 1447 سال گزر جانے کے بعد دو مکتبہ فکر جو ہیں وہ ڈیولپ ہوئے اس خلافت جانشینت کی وجہ سے. ایک کا نام ہے اہل سنت والجماعت اور دوسرے کا نام ہے مکتبہ جعفریہ, جسے آپ اہل تشیع کہتے ہیں, اہل تشیع مکتبہ فکر کہتے ہیں. دیکھیں, یہ بات تو طے ہے کہ خلافت کا جو مسئلہ ہے وہ اب تک حل نہیں ہو پایا ہے, اور اس کی جو بنیاد ہے وہ جانشین رسول ہے. اب ہم بات کرتے ہیں دونوں پوائنٹ آف ویو کی, کہ میں چونکہ ایک تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں اور تاریخ اسلام کو گہرائی سے دیکھتا ہوں, تو میں ایک براڈر وے میں گفتگو کروں گا. میں کسی خاص مسلک کا نمائندہ ہو کے گفتگو نہیں کروں گا, اور میں دونوں نیریٹو اہل سنت اور اہل تشیع آپ کے سامنے رکھوں گا, اور عوام مزید تحقیق کر کے حق کی جانب راغب ہوگی کہ کس بات میں, کس دلیل میں طاقت ہے, اور اس پر وہ عمل پیرا ہوگی. میں دونوں نیریٹوز رکھوں گا. بالکل بالکل اچھا جی, زبردست ہے جنید صاحب. بیفور آپ اپنی بات شروع کریں, میں یہ بھی ضرور چاہوں گا, میرے لیے بھی, آڈینس کے لیے بھی, کہ جہاں جہاں ریفرنسز کو سائٹ کر سکیں تو وہ بھی کر دیجیے گا, تاکہ لوگ جو ہے اس کو بھی ویریفائی کر لیں, بجائے اس کے کہ وہ پھر اس کو کہیں کہ یہ بات کہاں سے آئی, یہ بات کہاں سے آئی. اور یہ بھی چیز ذرا سا لوگوں کے لیے کلیئر کر دیجیے گا کہ کیونکہ یہ تمام روایات ہیں, چاہے اہل سنت کی ہوں, اہل تشیع کی ہوں, تو ان کو پھر دیکھنا بھی کس طریقے سے ہے, کیونکہ ہسٹری کا ریکارڈ جو پارٹ آف ہسٹری ہوتی ہے, ہسٹری کا جو ریکارڈ ہوتا ہے, اس کو دیکھنے کا بھی ایک سرٹن طریقہ ہوتا ہے. آپ اس کو حتمی, کیونکہ الٹیمیٹلی اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا, تو اس کو بھی پلیز تھوڑا سا ساتھ میں ایڈریس کر دیجیے. جی جی, میں بالکل آپ کے سامنے ایڈریس کروں گا. دیکھیں, سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں حدیث ثقلین کی, کہ حدیث ثقلین جو ہے اس کے مطابق اہل سنت کا نیریٹو کیا ہے. پھر میں اس کے ساتھ ساتھ اہل تشیع کا نیریٹو بتاؤں گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں جب واقع قرطاس پہ آؤں گا تو میں اہل سنت کا نیریٹو بتاؤں گا اور اہل تشیع کا نیریٹو بتاؤں گا. اس کے بعد لاسٹ جو میں کنکلوڈ کروں گا وہ آپ کا پہلا سوال کنکلوڈ ہو جائے گا کہ آیا رسول اللہ نے اپنا جانشین بنایا تھا, نہیں بنایا تھا. اچھا, آپ بیچ میں اس میں اگر کوئی سوال ریز کرنا چاہیں تو بالکل آپ ریز بھی کر سکتے ہیں کہ جنید صاحب مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, عوام کے لیے آپ ذرا اس بیانیے کو دوبارہ سے کلیریفائی کر دیں. تو میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں حدیث ثقلین سے. اچھا, میں بات کروں گا مختصر, چونکہ آپ کے اور بھی سوالات ہوں گے, تاکہ لمبی گفتگو نہ ہو جائے اور ون سائیڈڈ گفتگو نہ ہو جائے کہ میں نے اتنی لمبی تمہید باندھی اور مزہ نہیں آ رہا. میں شارٹ بات کروں گا. دیکھیں, اہل سنت کا نیریٹو کیا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے 6225 سے 6229, اسلام 360 میں آپ کو حدیث ثقلین مل جائے گی. میں نے آپ کو ریفرنس دے دیا. اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ ہے معروف حدیث ہے جو زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. حضرت زید ابن ارقم کے پاس تابعی آتے ہیں اور تابعی یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا وقت گزارا ہے, آپ کی قربانیاں ہیں, آپ نے غزوات میں بھی شرکت کیا, تو اگر رسول اللہ کی کوئی احادیث آپ ہمیں سنا دیں تو یہ ہمارے لیے بھلائی ہوگی. تو زید ابن ارقم کہتے کہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور بہت ساری چیزیں میں بھول چکا ہوں. ہاں, مجھے ایک خاص واقعہ یاد ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. تو وہ تابعین کو ایک واقعہ سناتے ہیں. اس واقعے میں وہ رسول خدا کی جو غدیر خم والی حدیث ہے اسے کوٹ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے حجت الوداع کے بعد جب بہت سارے لوگ حج کرنے کے بعد دوسرے جزیرت العرب سے باہر علاقوں میں چلے گئے تھے جہاں مسلمان رہتے تھے, چاہے وہ مثال عراق کی لے لیں, چاہے وہ مثال بصرہ کی لے لیں, یا وہ مثال سعودی عرب سے باہر کی لے لیں. اس وقت تو کوئی سعودی عرب تھا نہیں, اس وقت تو جزیرت العرب تھا, اس کے باہر لوگ چلے گئے تھے. کچھ لوگ جو مدینہ شریف کے رہنے والے تھے, مکہ شریف کے رہنے والے تھے, وہ وہاں رہتے تھے, لیکن خاص طور پر جو مدینہ شریف رسول اللہ کے ساتھ جا رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کی واپسی پر جو ہے وہ ایک خاص جگہ ہے جسے غدیر خم کہتے ہیں, وہاں پر رسول اللہ نے پانی کا پڑاؤ ڈالا. پانی کا پڑاؤ ڈالنے کے بعد رسول اللہ
کا ایک پالان کا جو ہے وہ ایک سمجھ لیجئے ایک ممبر بنایا گیا، ایک اونچی جگہ ممبر بنایا گیا. اس ممبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا تھا کہ ان قریب ہے کہ موت کا فرشتہ آ جائے اور مجھے گلے لگا لے اور میں اس دنیا سے کوچ کر جاؤں، یعنی چلا جاؤں. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ جس میں نور اور ہدایت ہے، اور ایک میرے اہل بیت، اور میں تمہیں اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں. 3 دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ رسول نے اس طرح بھی کہا تھا کہ کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ عزیز نہیں ہوں؟ تو صحابہ نے گواہی دی واللہ یا رسول اللہ آپ ہماری جانوں سے بڑھ کر ہیں. تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے ممبر پر بلایا اور ان کا ہاتھ پکڑا اور بآواز بلند کہا کہ یہ علی ابن ابی طالب ہے، اور یہ ارشاد فرمایا جو روایات میں آتا ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولا. یہ الفاظ آپ کو سنن نسائی میں خصائص علی کے چیپٹر میں جا کے مل جائیں گے، اور یہ اتنی معروف روایت ہے کہ ہر عام مسلمان کو پتہ ہے، ہر محقق کو، آڈینس کو پتہ ہے جو سمجھدار آڈینس ہے. اچھا اب 2 سوال جی سوری میں آپ کی تھاٹ کو توڑ رہا ہوں اس کے اندر. پہلی چیز آپ نے ابھی مینشن کیا کہ جس طرح حج سے تو یہ جو غدیر خم والا جو خطبہ ہے اور حجۃ الوداع والا جو خطبہ ہے، ان دونوں میں کچھ آپ کو اندازہ ہے کہ کیا ٹائمنگ کا کتنا فرق ہے، مطلب یہ کتنا اپارٹ ہیں یہ دونوں خطبے، کیونکہ ان دو کے اوپر بات کی جاتی ہے نا. جی دیکھیں، ایک خطبہ حجۃ الوداع ہے. خطبہ حجۃ الوداع رسول اللہ نے جو ارشاد فرمایا تھا، وہ ارشاد فرمایا تھا 9 ذی الحج کو، یعنی 9 ذی الحجہ کو آپ نے ارشاد فرمایا تھا. ٹھیک ہے نا، وہ خطبہ حجۃ الوداع ہے، اور 10 ذی الحج کو جو ہے وہ عید ہو گئی تھی. اور یہ جو خطبہ ہے وہ عید کے بعد کا خطبہ، یعنی عید الاضحیٰ کے بعد کا خطبہ ہے، 18 ذی الحج کا خطبہ ہے. تو اس دونوں خطبات میں 8 دن کا ڈفرنس پایا جاتا ہے. تو لیکن اچھا، اس خطبے میں چونکہ آپ نے ایک سوال کیا ہے کہ ڈفرنس کیا ہے، ڈفرنس میں بتا دیتا ہوں کہ اہل سنت کا نیریٹو یہ ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ کا ارشاد تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک میری سنت. اور جو غدیر خم کا خطبہ ہے، اس میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 قرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک میرے اہل بیت. تو یہاں یہ 2 کلیرٹیز بھی ہو گئیں کہ خطبہ حجۃ الوداع کا نیریٹو کیا تھا اور غدیر خم کا نیریٹو کیا تھا. تو جنید صاحب، اس کے اندر حج کے اوپر تو ظاہر ہے کہ تمام مسلمان جو ہوں گے وہ اکٹھے ہوں گے. جی تو یہ مطلب میں اگین سمجھنے کے لیے یہ میرے دماغ میں سوال آیا تھا کہ اللہ کی کتاب اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ سب کے لیے ہے کیونکہ اس سارے سب مسلمان وہاں پہ اکٹھے تھے. پھر یعنی کہ میں نے اس لیے آپ سے ٹائمنگ کا پوچھا. تو اس کے بعد عید ہو گئی، اور پھر اس کے بعد جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس جا رہے تھے تو پھر تو ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی چھوٹے گروپ کے ساتھ ہوں گے، اپنے لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کے ساتھ وہ واپس جا رہے ہوں گے. تو یہ ایک لمیٹڈ آڈینس کے لیے یہ میسج تھا کہ کتاب اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو کیا یہ تھوڑا سگنیفائی نہیں کرتا سمبولکلی کہ جو وائڈر امہ کے لیے جو میسج تھا وہ تھا، اور اپنے جو لوگ تھے، اپنے قبیلے کے جو لوگ تھے یا اپنے پاس ساتھ کے جو لوگ تھے، ان کے لیے یہ میسج تھا؟ جی اچھا، یہ سوال بڑا خوبصورت آپ نے کیا. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جو حدیث ثقلین ہے جو غدیر خم کے موقع پر پیش کی گئی تھی، اس پر امت کا عملی تواتر ہے. یہ کسی ایک شخص سے یا کسی ایک صحابی سے روایت نہیں ہے، یہ کئی صحابہ سے روایت ہے. اور یہ میسج جو ہے وقتاً فوقتاً پریویل کرتا رہا ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جنگ صفین کے موقع پر جب حضرت علی نے خطبہ دیا تھا باقاعدہ طور پر اپنی دور خلافت میں کوفہ کی مسجد میں، تو وہاں پہ بھی آپ نے اس وقت کے مسلمانوں کو یہ یاد دلایا تھا کہ کیا اللہ کے رسول نے غدیر خم کے موقع پر یہ نہیں کہا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا علی اس کا مولا. تو اس وقت
کہ جو کوفی مسلمان تھے انکلوڈنگ صحابہ تابعین انہوں نے اقرار کیا تھا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے یہ چیز سنی ہے. تو یہ حدیث متواتر ہے، اور جو متواتر حدیث ہوتی ہے وہ ایسا ہے جیسے قرآن مجید کی آیت کی طرح، تو اس پہ شک کی گنجائش ہو نہیں سکتی. ہاں یہ آپ کا سوال صحیح ہے کہ آڈینس اس وقت لمیٹڈ تھی، لیکن اتنی بھی لمیٹڈ نہیں تھی کہ یہ پیغام جزیرت العرب سے باہر نہ پہنچا ہو. یہ پیغام جزیرت العرب سے باہر پہنچا ہے، اور حضرت علی علیہ السلام کے فضائل اور مناقب اور ان کی جو حجیت ہے اس کا اندازہ آپ خلیفہ اول کی خلافت میں، خلیفہ دوم کی خلافت میں اور خلیفہ سوم کی خلافت میں دیکھ سکتے ہیں. جی تو جنید صاحب اب یعنی کہ ایک اس کی انالوجی میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ کافر جہاں ملے وہاں مار دو، ٹھیک ہے، وہ سب کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ وہ ایک سرٹن ٹائم، سرٹن لوگ، سرٹن اس کے لیے تھا. یہ ایسا نہیں ہے کہ ابھی بھی کوئی آپ کو کافر دیکھ کے اس کو مار دو، ایسا نہیں ہے. تو وہ تو میں آپ کی بات سمجھ گیا کہ ٹھیک ہے جی، وہ یہ جو ہے تواتر سے آ گئی، اور یہ لوگوں کی نالج کے لیے ہے، اس کے اوپر کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اگین جو میسج، جس طرح میں نے آپ کو یہ انالوجی دی اس آیت کی، یہ قرآن کی آیت ہے، وہ لوگوں کے لیے ہے، لوگوں کو پتہ ہے، لوگوں کو یقین ہے اس آیت کے اوپر، بٹ وہ سب کو پتہ ہے ایک سرٹن ٹائم سرٹن لوگوں کے لیے تھی. اسی طریقے سے یہ جو غدیر خم والا جو خطبہ ہے، یہ سب کو پتہ تو چل گیا، میں اس کے اوپر انکار نہیں کر رہا، لیکن میں اگین آڈینس کے پرسپیکٹیو سے بات کر رہا ہوں. تو کیا یہ اگین اسی آیت کی طرح ایک لمیٹڈ اسکوپ کے لیے تھا، ہے کہ نہیں ہے؟ اور جو حجت الوداع والا جو خطبہ ہے وہ اس کا اسکوپ ڈفرینٹ ہے کہ نہیں ہے؟ بس میں اس چیز کو تھوڑا سا جی اور کلیئر اگر کریں. جی میں اس کو ایسا کلیئر کروں گا کہ انشاءاللہ آپ میرے اس جواب سے انشاءاللہ مطمئن ہوں گے. دیکھیں یہاں پر اہل تشیع اور اہل سنت کا اختلاف ہے. اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو آخری آیت تھی، جو سورہ مائدہ کی آیت تھی کہ اے رسول پہنچا دو وہ پیغام جو تمہیں پہنچانا ہے، اگر تم نے وہ پیغام نہیں پہنچایا تو تم نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا. اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی جو آخری آیات تھی، یعنی یہ جو خاص آیت تھی آخری، یہ حجت الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، اور اس کے بعد قرآن مجید اور دین تمام ہو گیا. اہل تشیع کا یہ نیریٹو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو خاص طور پر آیت ہے سورہ مائدہ کی کہ اے رسول پہنچا دو وہ پیغام جو تم نے پہنچانا ہے، اگر تم نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو تم نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا. اہل تشیع کہتے کہ یہ آیت غدیر خم کے موقع پر 18 ذی الحجہ کو رسول اللہ پر نازل ہوئی، اور اس کے بعد رسول اللہ نے یہ میسج دیا تھا حدیث ثقلین کا کہ میں تمہارے درمیان قرآن و اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، اور پھر حضرت علی کی حجیت، ان کی خلافت کا اعلان کیا تھا. تو یہ وہ ڈفرنس ہے جو خطبہ حجت الوداع اور خطبہ غدیر خم کے اندر جو ہے وہ تضاد پیدا کرتا ہے، اور اہل سنت اور اہل تشیع نظریات جو ہیں وہ مختلف ہو جاتے ہیں. تو جنید صاحب قرآن تو مکمل نہیں ہو گیا تھا حجت الوداع تک، یا اس کے بعد بھی نازل ہوا ہے قرآن؟ نہیں دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ قرآن مجید الحمد سے لے کر والناس تک اہل سنت اور اہل تشیع کا اکتفا ہے کہ قرآن مجید الحمد سے لے کر والناس تک بالکل مکمل ہے، اس میں زیر زبر پیش کی کسی قسم کا کوئی رد و عمل نہیں ہے. لیکن قرآن مجید کی آیات کے نزول کے معاملے میں یا قرآن مجید کی ترتیب کے معاملے میں اہل سنت اور اہل تشیع کا اختلاف رہا ہے. ایون اصحاب رسول کا بھی اختلاف رہا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی خاص وقت سورہ فلق اور سورہ ناس کو قرآن مجید کا حصہ نہیں مانتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے رجوع کیا اور یہ جو سورہ معوذتین جو ہے یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس، اسے قرآن مجید کا حصہ انہوں نے مانا، حالانکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے 80 صورتوں کو یاد کیا تھا. نہیں، وہ میں نے یہ سوال صرف آپ سے اس لیے پوچھا کیونکہ آپ نے بھی بولا کہ وہ اہل تشیع حضرات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت بعد میں آئی تھی، یعنی کہ حجت الوداع کے بعد
جو اس کے بارے میں غدیر خم والے اس کے بارے میں اس وجہ سے آپ سے سوال پوچھا. سوری پھر اپنا آپ اس کو جواب کو پلیز کمپلیٹ کیجیے. کچھ سوالات تھے آپ کے ابھی تک کی بات کے اندر میرے آئے تھے, تو آپ اپنا وہ سوال کے اوپر پلیز. جی میں نے جنرل پبلک کے آگے حدیث ثقلین کو اختصار کے ساتھ مختصر بیان کیا. اہل سنت کا نیریٹو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قرآن اور اہل بیت ہمارے درمیان چھوڑنے کی بات کی تھی, اور جو اہل بیت کی حجیت کو تمام ہونے کی بات کی تھی, اس کا صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ کے اہل بیت رسول اللہ کے علمی وارث ہیں. یعنی یہاں پر رسول اللہ کی نے حضرت علی کی یا دیگر ائمہ اہل بیت کی خلافت کا اعلان نہیں کیا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کو تنبیہ کی تھی کہ میرے بعد تم مولا علی ہو یا دیگر ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہو, ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا, یعنی ان کے ساتھ ظلم نہ کرنا, زبردستی نہ کرنا, جبر نہ کرنا. یہ اہل سنت کا نیریٹو ہے. اہل تشیع کا نیریٹو ڈیفرنٹ ہے. اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ کہہ دیا کہ میں تمہارے درمیان قرآن و اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں, تو یہاں پر حجت تمام ہو گئی. یعنی اب رسول کے بعد علی علیہ السلام اور دیگر ائمہ اہل بیت, جس طرح اہل تشیع 12 اماموں کا دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول نے غدیر کے موقع پر علی علیہ السلام کی حجیت کا اعلان کر دیا تھا, اور گواہی کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارکباد بھی غدیر خم کے موقع پر موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام, آج اللہ کے رسول نے آپ کو ہمارا مولا بنا دیا. یعنی رسول اللہ خود بھی مولا محمد, اور علی بھی مولا ہو گئے, مولا علی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں ڈیفرنس پیدا ہوتا ہے کہ مولا کے معنی کیا ہیں. اہل سنت کہتے ہیں کہ مولا کے معنی دوست کے ہیں, مولا کے معنی جو ہیں وہ رفیق کے ہیں, مولا کے معنی جو ہیں وہ محب کے ہیں, یعنی محبت کرنے والے کے ہیں, جس سے محبت کی جائے. اہل تشیع کا نیریٹو یہ ہے کہ مولا کے معنی دوست کے نہیں ہیں. مولا کے معنی جو ہیں وہ حجیت کے ہیں, مولا کے معنی امام کے ہیں, مولا کے معنی جانشین رسول کے ہیں, اور مولا کے معنی جو ہیں وہ خلیفہ وقت کے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو اہل سنت اور اہل تشیع نیریٹو بتا دیا. اچھا, اس کے اندر جنید صاحب اگر مطلب یہ اگین میں بالکل ایک ایز آج کا انسان کم علم قسم کا, میں اس پرسپیکٹو سے آپ سے سوال کر. اب آپ نے جس وقت بڑے اچھے طریقے سے جس طرح سے یہ بتائی بات, اب آپ کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں نا. فار ایگزامپل آپ بھی کوآپریٹ میں کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ فار ایگزامپل جو ہے وہ مینیجر ہیں ایک ٹیم کے, ٹھیک ہے, آپ اگر وہاں پہ کھڑے ہو کے بولتے ہیں کہ یار جس طرح سے میں تم لوگوں کا مینیجر ہوں, اسی طرح سے یہ جو بندہ میرے ساتھ کھڑا ہے یہ بھی تمہارا مینیجر. اب اس کے اندر اگر جو لوگ چلے جائیں کہ جی مینیجر کا مطلب ہوتا ہے مینیج کرنے والا, تو وہ ایڈمن بھی ہو سکتی ہے, وہ مینجمنٹ بھی ہو سکتی ہے, وہ یہ بھی. کہنے کا مقصد ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے نا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کانٹیکسٹ میں ہمارے مولا تھے, ٹھیک ہے, اور اگر حضور پاک نے اسی طریقے سے بولا جس طرح میں تمہارا مولا, اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تمہارے مولا, تو اس کے اندر پھر یہ تعویلات نکالنا, معنی میں گھسنا, آپ کو نہیں لگتا ہے تھوڑا سا چیز کو وہ کرنے والی بات ہے؟ کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو مینیجر والی مثال دی, آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ جی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, اور میں آپ کے بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے ایک دلیل پیش کرتا ہوں. دیکھیں, آرگنائزیشن میں ایک طبقہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ایتھارٹی, آتھرائز پرسن. اب مثال کے طور پر اگر آپ کسی بینک کے اندر کام کر رہے ہیں, تو بینک کے اندر جو فائنل اتھارٹی ہوتی ہے وہ برانچ مینیجر ہوتا ہے, اور برانچ مینیجر کا حکم ماننا اس کے تمام ماتحت اسٹاف کی ذمہ داری ہے. اسی طرح برانچ مینیجر کے اوپر ہوتا ہے ایریا مینیجر, اور ایریا مینیجر کے اندر تمام برانچز ہوتی ہیں جو اس کی حدود میں ہوتی ہیں. تمام برانچز اور انکلوڈنگ برانچ مینیجر, آپریشن مینیجر ایریا مینیجر کی مانتا ہے. اسی طرح ان کے اوپر ہوتا ہے ایریا چیف, پھر زونل ہیڈ کے اوپر ہوتا ہے گروپ ہیڈ کے اوپر ہوتا ہے چیف آپریٹنگ آفیسر, پھر ہوتا ہے بینک کا چیف ایگزیکٹو,
اور اس کے اوپر ہوتے ہیں بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز اور مالکان. تو سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے؟ اتھارٹی کی. اتھارٹی جب کسی بات کو کہہ دے اور اس کا سرکولر جاری کر دے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بینکنگ انڈسٹری میں ہر قانون کے پیچھے ایک سرکولر جاری ہوتا ہے، اور وہ سرکولر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے قرآن مجید کی آیت کی طرح ہوتا ہے، جیسے بینکنگ کا سرکولر ہوتا ہے. تو اسی طرح اگر رسول اللہ نے کوئی چیز بیان کر دی تو وہ صحابہ کرام کے لیے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے حجیت ہے، اور جو حجیت کا انکار کرتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا. لیکن یہاں پر ایک سب سے اہم چیز ہے کہ حدیث ثقلین سے یا غدیر خم کی حدیث سے یا حدیث خلیفتین سے صحابہ کرام نے کیا فہم لیا. یہ سوال ہے کہ آج ہم 1447 سال کے بعد اتنی کنفیوژن کا شکار ہیں، اتنے پریشان ہیں، شیعہ سنی آپس میں مناظرے کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوششیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اہل سنت غلط ہے، وہ کہتے ہیں اہل تشیع غلط ہے، اور تان و تشنیع ہوتی ہے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پرسنالٹیز کو مجروح بنایا جاتا ہے، ٹارگٹ بنایا جاتا ہے. یہ چکر کیا ہے؟ چکر یہ ہے کہ اگر ہم صحابہ کرام کے فہم کی بات کریں کہ حدیث ثقلین کو صحابی رسول نے یا اس وقت کے جلیل القدر صحابی نے کیا سمجھا، تو تاریخ اسلام کی بڑی بڑی جو معتبر کتابیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جو جانشین ہے وہ مقرر نہیں کیا تھا. اس کی گواہی ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ کاش ہمیں رسول اللہ کلالے کے مسئلے پر جو قرآن مجید میں سورہ نساء میں آتا ہے مزید آگاہی فرما دیتے. تو اس حضرت عمر کی نیریشن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غدیر خم کے موقع پر بقول حضرت عمر کے اللہ کے رسول نے جانشین نہیں بنایا. اب دوسری حدیث لے لیں، المستدرک للحاکم علی فی صحیحین. المستدرک للحاکم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ وقت ہے، ان کے پاس تابعین آتے ہیں یا ان کے ماتحت آتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول کے خلیفہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آپ اپنے بعد اپنا کوئی جانشین مقرر کیوں نہیں کر دیتے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اچھا اس روایت کو امام ذہبی نے بھی صحیح کہا ہے، تو یہ روایت بخاری و مسلم کی شرط پر صحیح ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اسی حال پر، یعنی اس امت کو اسی حال پر چھوڑ کے جاؤں گا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کے گئے، یعنی رسول اللہ نے اپنا جانشین نہیں بنایا. تو اہل سنت نیریٹو کو میں بیان کرتے ہوئے آپ کو یہ واضح بتا رہا ہوں کہ فہم صحابہ اور فہم علی علیہ السلام سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنایا تھا، ورنہ حضرت علی علیہ السلام بقول اہل سنت نیریٹو کے مطابق تلوار اٹھاتے اور اپنی خلافت کے حق کے لیے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے جنگ کرتے. تو اچھا، اب اس کے اندر اگر جو ہے جنید صاحب اگر حدیث کرتاس کی طرف بھی اگر آپ، اچھا ابھی آپ نے جتنی مجھے بات بتائی ہے اہل سنت کی، لیکن اگین وہی والی بات ہے کہ اہل تشیع کے اندر جی بتاؤں اس کو نہیں مانا جائے گا. اگر آپ کہیں تو اہل سنت کا نیریٹو بتاتا ہوں، اہل تشیعوں کا. دیکھیں میں نے آپ کو اہل تشیعوں کا یہ نیریٹو بتا دیا کہ انہوں نے غدیر خم کے موقع پر اس حدیث کو حجیت لیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول نے جب کہہ دیا کہ میرے بعد قرآن و اہل بیت یعنی مولا علی علیہ السلام اور دیگر ائمہ اہل بیت علیہ السلام حجت ہیں، تو یہ صحابہ پہ حجت تمام ہو گئی. اب صحابہ نے حضرت علی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا، تو یہ صحابہ کرام سے خطا ہوئی ہے، اور یہ باتیں ان کی کتابوں میں درج ہیں تاریخی طور پر کہ صحابہ سے غلطی ہوئی اور صحابہ نے معاذ اللہ بقول اہل تشیعوں کے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی. تو یہ نیریٹو اہل تشیعوں کا ہے. اب آ جائیں مثال کے طور پر اہل تشیعوں کے نیریٹو پر.
اہل تشیع کی کتابوں میں اور اہل تشیعوں کے یہاں یہ واضح نیریٹو ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں علی علیہ السلام کو اپنا جانشین بنا دیا تھا، اور اس کی سب سے بڑی وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا، اور اپنی تبلیغ کے آغاز میں سب سے پہلے دعوت رکھی دعوت ذوالعشیرہ، اور وہ دعوت ذوالعشیرہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر پہ رکھی گئی تھی۔ تو یہ روایت اہل سنت اور اہل تشیع دونوں مکاتب فکر میں موجود ہے، اور یہ روایت دونوں مکاتب فکر کے اصول کے حساب سے بالکل صحیح روایت ہے، اور اس روایت کو مفسرین قرآن اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے، اور اہل تشیع نے بھی اس کو تواتر سے نقل کیا ہے۔ تو اس روایت کا نہ اہل سنت انکاری ہے نہ اہل تشیع انکاری ہے۔ دعوت ذوالعشیرہ میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے یہاں یہ دعوت رکھی گئی، پہلے دن کھانا کھلایا گیا، محفل برخاست ہو گئی، اللہ کے رسول نے کوئی پیغام نہیں دیا اسلام کا۔ دوسرے دن بھی یہی معاملہ ہوا، تیسرے دن حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر پہ دعوت رکھی گئی، تیسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ اس دعوت کا جو انتظام کیا تھا وہ ابو طالب علیہ السلام اور ان کے بیٹے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کیا تھا، ساری ارینجمنٹ کی تھی اور اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا تھا۔ تیسرے دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اس دین کی دعوت میں میرا ساتھ دے گا، میرا بھائی بنے گا دنیا اور آخرت میں، اور میرا جانشین بنے گا، میرا وصی بنے گا۔ تو سامنے ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے جسے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہتے ہیں، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ لبیک، یا رسول اللہ لبیک، کہ میں آپ کا دنیا اور آخرت میں بھائی، میں آپ کا بوجھ اٹھاؤں گا اور میں آپ کا وصی بنوں گا۔ تو رسول اللہ نے اس چیز کو انڈوس کیا۔ تو وہاں پہ قبیلہ بنو ہاشم کے لوگ مسکراتے ہیں اور تنزیہ کہتے ہیں یہ تو بچہ ہے، یہ تو بچہ ہے، یہ آپ کی کیا مدد کرے گا۔ لیکن تاریخ اسلام اس بات کی شاہد ہے کہ اسی بچے نے جو عالم اسلام میں مقام پایا ہے کہ آج پوری دنیا علی ابن ابی طالب کو حیدر کرار کے نام سے جانتی ہے، مولا کے نام سے جانتی ہے، اور ابو تراب کے نام سے جانتی ہے، ابو الحسن کے نام سے جانتی ہے، اور قرآن کے وارث کے نام سے جانتی ہے۔ کہ رسول اللہ کی صحیح حدیث ہے کہ میں نے قرآن مجید کی تنزیل کے لیے مشرکین عرب کفار سے جنگ لڑی ہے، کافروں سے جنگ لڑی ہے، علی تعویل کے لیے جنگ لڑے گا۔ تو یہ اہل تشیعوں کا نیریٹو ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اچھا، اور اس پہ آپ نے بولا کہ اہل سنت کے اندر بھی اس کو صحیح مانا جاتا ہے۔ اہل سنت کیا یہ روایت موجود ہے، لیکن اہل سنت اس روایت کی تعویل کچھ اور پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس روایت میں یہ جو خاص الفاظ آئے نا، جانشین کے، وسیع کے، یہ مسترب المتن ہے، یعنی اس کے متن میں راوی نے خطا کی ہے۔ تو یہ ایک یہ ایک جرح کا معاملہ ہے، تو آڈینس جو ہے وہ پریشان ہو جائے گی، تو میں اس کی جرح پہ نہیں جاتا، میں نے آپ کو اہل سنت کی مخالفت بتا دی۔ صحیح۔ اچھا، ابھی تک ویسے جنید صاحب اگین ایز اے بالکل کم علم جاہل انسان کے حساب سے میں آپ سے بات کروں گا، ابھی تک جتنی بھی آپ نے ابھی تک معاملات بتائے ہیں، ہر جگہ پہ جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ الفاظ کے اوپر، انٹرپریٹیشن کے اوپر، معنی کے اوپر، تعویلات کے اوپر سارا معاملہ جو ہے وہ بگاڑا گیا ہے یا بگاڑا جا رہا ہے یا بگڑ گیا ہے۔ اچھا، اس کو جنید صاحب میں چاہوں گا کہ ابھی تو آپ نے جو حدیث کرتاس کی طرف ابھی آپ نہیں آئے، ابھی آپ نے وہ پہلا والا پارٹ تو کور کر لیا، میں چاہوں گا تھوڑا سا حدیث کرتاس کی طرف تھوڑی سی بات۔ جی دیکھیں، حدیث کرتاس ایک ایسی حدیث ہے کہ میں مولانا اسحاق مدنی فیصل آباد والے ان کا ایک جملہ کوٹ کروں گا کہ حدیث کرتاس ایک ایسی روشن حدیث ہے جو اہل سنت والجماعت کی گلے کی ہڈی بن چکی ہے، جسے نہ وہ اگل سکتے نہ نگل سکتے۔ یہ اتنی خطرناک حدیث ہے۔ اس حدیث نے
اہل سنت والجماعت کے چھکے چھوڑا دیے، کیونکہ جب اہل تشیع اہل سنت سے اس حدیث پر اختلاف کرتے ہیں تو ہمارے جو اہل سنت علماء ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اہل سنت والجماعت کے اکابرین کے پاس، علماء کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، بالکل جواب موجود ہے، لیکن اب تک میری تحقیق کے مطابق اہل تشیع جو طبقہ ہے وہ اہل سنت پر بھاری رہا ہے۔ اہل سنت ان اعتراضات کے جوابات اب تک دینے میں سمجھتا ہوں مضبوطی پیدا نہیں کر پایا جس طرح دلائل کی مضبوطی ہونی چاہیے، تو اسی وجہ سے آج بھی اہل تشیع کے اعتراضات کھڑے ہیں۔ لیکن چونکہ میں تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں اہل سنت اور اہل تشیع دونوں نیریٹو بتاؤں گا تاکہ عوام الناس کے آگے دونوں نیریٹو آ جائیں اور کسی قسم کی بے ایمانی نہ ہو کہ جنید الرحمن تو اہل سنت ہونے کے ناطے ایک ہی نیریٹو بیان کر کے چلے گئے اور پھر کمنٹ باکس میں نیگیٹیوٹی شو ہو۔ میں دونوں نیریٹو بیان کروں گا اور ایمانداری کے ساتھ کروں گا، باقی اللہ خیر سے اللہ۔ چونکہ آپ نے ایک سوال کیا کہ حدیث قرطاس کا مطلب کیا ہے، قرطاس کے معنی ہے کاغذ اور قلم۔ تاریخ اسلام اس بات کی شاہد ہے، گواہ ہے کہ اللہ کے رسول نے دین کو مکمل کیا حجت الوداع کے موقع پر، اور بقول اہل تشیع کے دین مکمل ہوا غدیر خم کے موقع پر۔ چلے دونوں کی بات ہم مان لیتے ہیں، دین مکمل ہو گیا، قرآن مکمل ہو گیا، علی مولا بن گئے وغیرہ وغیرہ، سب کچھ ہو گیا، ٹھیک ہے، علی کی حجیت کا بھی اعلان ہو گیا۔ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کو یا وصال کو 4 دن رہ گئے۔ 4 دن پہلے جمعرات والے دن یوم الخمیس۔ جنید صاحب سوری، اس پہ جانے سے پہلے یہ بتائیے گا کہ سمجھ لیں غدیر خم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے ٹائم میں کتنا فرق ہے؟ جی میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں غدیر خم کا جو واقعہ ہے وہ 18 ذی الحج کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، اور رسول اللہ کا جو وصال ہوا ہے وہ ہوا ہے 12 ربیع اول کو بقول اہل سنت کے۔ بعض اہل سنت 12 ربیع اول کو پیدائش کا دن کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں 16 کو ہوا ہے، کوئی کہتا ہے 18 کو ہوا ہے، لیکن آپ کا ربیع اول میں وصال ہوا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ذی الحج کے بعد آتا ہے محرم کے بعد آتا ہے سفر کے بعد آتا ہے ربیع اول۔ تو آپ اگر 30 کا بھی مہینہ رکھ لیں تو ذی الحج کے 12 دن لگا لیں اور 30 دن لگا لیں محرم کے، 30 دن لگا لیں سفر کے، اور 12 دن لگا لیں ربیع اول کے، تو یہ ٹوٹل آپ ڈیز کیلکولیٹ کر لیں، 12 + 30 32، 32 + 30 52 اور 12 64 ڈیز۔ اگر 62 32 + 30 62 ہو گیا، تو 62 اچھا 12 تقریباً 72 days۔ نہیں، اس کو اگر ہم دوبارہ کیلکولیٹ کریں، 12 ہو گئے ذی الحج کے، ٹھیک ہے، اس کے بعد چونکہ واقعہ 18 ذی الحج کا ہے، اچھا اب 12 دن ذی الحج کے ہو گئے، ذی الحج کے بعد آتا ہے محرم 30 دن کا ہوتا ہے، تو 30 اور 12 42 42، اور اس میں مزید 30 ایڈ کر دیں 62، اور پھر اس کے 12 دن ایڈ کر دیں، نہیں 12 ربیع الاول کو نکالیں۔ آپ نے 42 بولا نا، تو 42 میں اگر 30 ایڈ کریں گے تو 72 جو ہے 72 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور 70 اس کو بڑا آسان کر لیتے ہیں کیونکہ کنفیوژن ہو رہی ہے۔ 12 دن کس کے ہو گئے؟ ذی الحج کے، 30 دن محرم کے، ٹھیک ہے، اور 30 دن آپ کے ہو گئے، اور 30 دن آپ کے ہو گئے سفر کے، کتنے ہو گئے؟ تو 42 کے بعد آپ 30 ایڈ کریں تو 52 62 72، اور 72 میں 12 دن ایڈ کریں 84 ہو گیا، یہ 84 ڈیز کا ڈفرنس، ٹھیک ہے، تقریباً رفلی 3 مہینے، رفلی 3، کچھ کم۔ جی یہ آپ کے میں نے سوال کا جواب دے دیا۔ تو آپ نے مزید اس میں کوئی سوال کرنا ہے؟ نہیں آپ اس کو پلیز کنٹینیو کریں، آپ جو اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں۔ جی تو رسول اللہ نے اپنے وصال سے 4 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے جسے یوم الخمیس کہتے ہیں۔ اچھا، اس واقعے کے متعلق جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ارشاد کیا تھا کہ قرآن مجید مکمل ہو گیا،
دین مکمل ہو گیا، حجت الوداع کے موقع پر صحابہ نے گواہی دے دی، اور غدیر خم کے موقع پر علی مولا بن گئے، اور علی علیہ السلام کو رسول اللہ نے علمی وارث بنا کے حجیت بنا دیا امت پہ. ٹھیک ہے، صحابہ کی مبارکباد بھی آ گئی، حضرت عمر کی مبارکباد بھی آ گئی. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد رسول اللہ اپنے وصال سے 4 دن پہلے جمعرات والے دن جو ہے وہ شدید بیمار ہے، شدید بیمار ہے. یہ روایت بخاری میں بھی ہے، یہ روایت مسلم شریف میں بھی ہے، یہ روایت مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، یہ روایت صحیح ابن حبان میں بھی ہے، یہ روایت جو ہے وہ مشکات میں بھی آپ کو ملے گی، یہ روایت جو ہے تاریخ کی کتابیں طبقات ابن سعد میں ملے گی، اور وغیرہ وغیرہ ابن کثیر میں بھی ملے گی، وغیرہ وغیرہ. تو یہ میں نے آپ کو بہت ساری ڈیٹیل دے دی. اہل تشیع کی کتابوں میں بھی ہے. اہل تشیعوں کی سب سے معروف جو کتاب ہے، کتاب سلیم بن قیس الہلالی، اس میں بھی یہ روایت ملی ہے، کیونکہ وہ سلیم بن قیس الہلالی کو حجت مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی توثیق ہمارے شیعہ علماء نے کی ہے. اچھا جی، اب اس کے بعد میں بات کرتا ہوں حدیث قرطاس کی. تو حدیث قرطاس کا جو واقعہ ہے وہ جمعرات کے دن کا ہے، رسول اللہ کے وصال سے 4 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر پریشان کیوں تھے؟ رسول اللہ مرض الموت میں ہیں، شدید بخار ہے، سر میں درد ہے، تکلیف میں ہے، جسم تڑپ رہا ہے، سر کا درد جا نہیں رہا. رسول اللہ بے قرار ہیں، پریشان ہیں. دین بھی مکمل ہو گیا، قرآن بھی مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے، علی مولا بھی بن گئے، ان کی حجت بھی سامنے آ گئی، پھر اللہ کے رسول بے قرار کیوں ہے؟ یہ سوال ہے آڈینس سے میرا. اللہ کے رسول کیوں اتنا بے چین ہے کہ اللہ کے رسول کو اپنے حجرہ مبارک میں صحابہ کرام کی جماعت کو بلانا پڑا؟ چونکہ رسول اللہ کے آخری وقت میں رسول اللہ کے حجرے کے باہر صحابہ کا تانتا بندھا ہوا ہوتا تھا، اور وہ ہر وقت اللہ کے رسول کی پریشانی کی وجہ سے پریشان ہوتے تھے کہ، اور پھر حضرت عباس بن عبد المطلب علیہ السلام صحیح مسلم کی روایت کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ میں عرب کے جو سردار ہیں ان کے چہروں کو دیکھ لیتا ہوں اور میرا یہ گمان ہے کہ اللہ کے رسول اب زندہ نہیں رہیں گے، اب ان کا وصال ہو جائے گا. تو اللہ کے رسول پریشان ہیں، صحابہ کی ایک جماعت کو بلاتے ہیں اندر اپنے حجرے میں، اور رسول اللہ ایک تاریخی جملہ کہتے ہیں. اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ. اس حدیث کو جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے بھی روایت کیا ہے، یہ آپ کو حدیث کی کتابوں میں مل جائے گا. یہ حدیث جو ہے وہ روشن ہے، بالکل واضح روشن ہے. اللہ کے رسول صحابہ کی جماعت کو بلا کر ایک سوال کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں، بلکہ سوال نہیں کرتے، معذرت کے ساتھ حکم دیتے ہیں کہ لاؤ کاغذ اور قلم، کہ میں تمہیں ایک ایسی تحریر لکھ کر دے دوں کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے. اب میں یہاں اپنی آڈینس کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. میں اہل سنت کے ان علماء کو تنبیہ کر رہا ہوں رسول اللہ کے اس جملے کی وجہ سے جو رسول اللہ کے بارے میں یہ غلط بات کرتے ہیں، یہ توہین آمیز بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، معاذ اللہ امی تھے. تو یہاں حدیث کے واضح الفاظ ہیں کہ رسول اللہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تبھی کہہ رہے تھے کہ لاؤ کاغذ اور قلم، کہ میں تمہیں ایک ایسی تحریر لکھ دوں، لکھ کر دے دوں کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے. اس کے بعد فوراً اس حدیث کے اندر عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جسارت کرتے ہیں، جرت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ شدت مرض کی وجہ سے بیماری آپ پر غالب آ چکی ہے، تو اس وقت آپ کی جو تحریر ہے اسے معطل کر دیا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو مفہوم بیان کر رہا ہوں، اور شدت بیماری کی وجہ سے آپ ارشاد نہ فرمائیں، تحریر نہ لکھوائیں، یہ بہتر ہے. اور ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ. حضرت عمر کا یہ جملہ کہنا تھا، حضور کے حجرے میں لڑائی شروع ہو گئی، شور و غل شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، اور وہ شور و غل میں ایک صحابہ کی جماعت رسول اللہ کی طرفداری کرنے لگی کہ اللہ کے رسول نے جب یہ حکم دے دیا ہے کہ لاؤ کاغذ و قلم، تو رسول اللہ کو کاغذ و قلم دیا جائے.
اس کے بعد ایک جماعت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شدت مرض کا غلبہ طاری ہے، تو بہتر نہیں ہے کہ اس وقت اللہ کے رسول کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے اور تحریر کو اس وقت جو ہے وہ معطل کر دیا جائے، تحریر نہیں لکھوا پائے۔ تو اتنا شدید اختلاف ہو گیا کہ صحابہ کی آوازیں بلند ہو گئیں، اور جب بلند ہوئی تو بقول اہل تشیعوں کے وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن کی یہ آیت اتر گئی کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، اس کے باوجود رسول اللہ کے حجرے میں صحابہ نے یہ آوازیں بلند کیسے کی؟ اس کے بعد یہ دیگر روایات میں آتا ہے، جو اب میں مسند احمد بن حنبل کی روایت پڑھ رہا ہوں، اس میں ایک جملہ آتا ہے کہ جب جن لوگوں نے کہا کہ دوات و قلم دو، اور انہوں نے کہا دینا چاہیے، بے شک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شدت مرض کا غلبہ آ گیا ہے، لیکن حضور قرآن مجید کی آیت کے مطابق جو بات کہتے ہیں وہ کلام الہی ہوتا ہے۔ رسول کبھی بھی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، رسول جو کہتا ہے وہ کلام الہی ہوتا ہے، اور چاہے وہ شدت مرض میں کہے یا اپنی نارمل زندگی میں کہے، وہ کلام الہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا رسول کو توات و قلم دو۔ اب جو حضرت عمر کی سائڈ لینے والے صحابہ تھے، جن کا یہ ماننا تھا کہ حضور پر شدت مرض کا غلبہ آ گیا ہے، تو اب ہم رسول سے چلے پوچھ لیتے ہیں، کیونکہ رسول جو ہے وہ معاذ اللہ، مولانا داؤد راز نے اس کا ترجمہ کیا ہے، آپ جا کے مسند احمد پہ دیکھ لیجئے گا کہ ما شانعو احجرا، یہ لفظ آئے ما شانعو احجرا، اس کے معنی ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ شدت مرض کی وجہ سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بہکی باتیں کر رہے ہیں، یعنی وہ بات کر رہے ہیں جس میں وزن نہیں ہوگا۔ تو چلے رسول سے پوچھ لیتے ہیں، یہ جملہ صحابہ کا جو حضرت عمر کے سائڈ لے رہے تھے، جو حضرت عمر کے موقف کی تائید کر رہے تھے، انہوں نے کہا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رسول کے ہوتے ہوئے رسول کے سامنے آوازیں بلند کرنا اور شور و غل کرنا ٹھیک نہیں۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ چلے جاؤ، قم انی، چلے جاؤ میرے پاس سے، چونکہ میں جس حالت میں ہوں وہ بہتر حالت ہے بنسبت اس کے کہ جس حالت کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو، یعنی میرے متعلق تم یہ کہہ رہے ہو کہ مجھے ہذیان ہو گیا، جبکہ قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ رسول بیماری میں بھی ہو تو تب بھی وہ اس کا فرمان کلام الہی ہوتا ہے، رسول نارمل زندگی میں بھی ہو تب بھی اس کا فرمان کلام الہی ہوتا ہے۔ تو رسول نے کہا چلے جاؤ، اور جاتے جاتے آپ نے 3 جنرل آرڈر جاری کیے، جس کی اہل سنت علماء تعویل کرتے ہیں کہ تم کفار کو یعنی مشرکین کو جزیرت العرب سے باہر نکال دینا، اور دوسرا آپ نے کہا کہ جس طرح میں وفود کی، یعنی وہ وفود جو مشرف با اسلام ہو کے میرے پاس آتے تھے اور میں ان کا تعظیم و اکرام کرتا تھا، میرے بعد تم نے بھی یہی کام کرنا ہے، اور تیسرا نماز کو قائم کرنا، اور مختلف روایات کو میں جمع کر کے بتا رہا ہوں، جیش اسامہ کے لشکر کو بھیج دینا، ٹھیک ہے، زکوٰۃ دیتے رہنا۔ تو یہ جنرل آرڈرز میں نے بتا دیے۔ بخاری میں صرف 2 باتوں کا ذکر ہے، جزیرت العرب سے نکال دینا، اور دوسرا کیا ارشاد فرمایا تھا کہ جس طرح میں وفود کا اکرام کرتا ہوں تم کرنا، اور راوی کہتا ہے سعید ابن جبیر کہ میں تیسری بات بھول گیا، لیکن جو میں نے آپ کو بقیہ جنرل آرڈر رسول اللہ کے بتائے وہ آپ کو دیگر کتب احادیث میں ملتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو اختصار کے ساتھ حدیث قرطاس بیان کر دیا۔ اس حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہے تو ارشاد فرمائیں۔ جی جنید صاحب، بڑے اچھے طریقے سے آپ نے یہ پورا ایکسپلین کیا۔ اب میرے ایک دو سوالات ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کیا ان ایک تو حدیث قرطاس اٹسیلف میں یا اس کے آس پاس کی کسی حدیث کے اندر حضرت ابو بکر، آپ نے حضرت عمر کا ذکر کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس سب میں کدھر، ان کا کوئی ذکر نہیں ہے، وہ اس سب میں کدھر تھے؟ جی یہ آپ کا بڑا بہترین اور ویلڈ سوال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک سوال اور کیجئے کہ حضرت علی علیہ السلام کہاں تھے؟ بنو ہاشم کے سردار عباس بن عبد المطلب علیہ السلام کہاں تھے؟
دیکھیں ہم گفتگو کریں گے دلائل سے، اور بات میں وزن اسی بات کا ہوگا کہ بغیر تعویل کیے ہوئے دلیل سے بات کی جائے۔ جب ہم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کو تھورلی اس کا جائزہ کرتے ہیں تاریخ اسلام میں، تو ہمیں حضرت ابو بکر کا نام حدیث میں کہیں نہیں ملتا، ہمیں حضرت علی علیہ السلام کا نام احادیث میں کہیں نہیں ملتا۔ واقع کرتاس کی میں بات کر رہا ہوں، ہمیں واقع کرتاس میں صحابہ کی ایک جماعت کا نام ملتا ہے، نام مینشن نہیں ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نام واضح مینشن ملتا ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ایک جملہ کہا تھا جو بڑا تاریخی جملہ ہے، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، اور اس وصیت کو جو ہے وہ روک دیا جائے، کیونکہ رسول شدت مرض میں شدت مرض کا جو غلبہ ہے ان کے اوپر طاری ہو گیا۔ تو یہ میں نے آپ کو مثال دے دی۔ تو کوئی ذکر ان کا نہیں ملتا۔ اچھا دوسری چیز یہ، ابھی میں نے آپ سے ٹائم لائن جو پوچھی تھی نا پہلے، کہ حجۃ الوداع اور غدیر خم کے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی، اس کے بھی ریزن یہ تھا کہ 3 مہینہ کوئی اتنا بڑا پیریڈ نہیں، یہ نہیں کہ کوئی 4-5 سال بعد یہ واقعہ ہو رہا ہے، ود ان 3 months اگر یہ ہوا ہے۔ تو اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر اہل تشیع حضرات کے حساب سے اگر غدیر خم کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانشین ڈکلیئر کر چکے ہیں، تو پھر یہ جو حدیث کرتاز کے اوپر جو بحث ہے کہ کیا وہ دوبارہ کرنا چاہ رہے تھے، اور اپنی اتنی تکلیف کے اندر، مطلب ظاہر ہے کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنے حساب سے کوئی ایسی بات کر کے جانا چاہ رہے ہوں گے نا کہ یار رہ نہ جائے، ٹھیک ہے نا، تو وہ تو اپنے حساب سے جانشین تو وہ 3 مہینے پہلے بتا چکے ہیں، تو یہ دوبارہ سے اس کی ضرورت تو نہیں تھی۔ دیکھیں بڑی خوبصورت آپ نے بات کی، اہل تشیعوں کا اہل سنت کے نیریٹو کی شدید مخالفت ہے، اور وہ اس کی دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب علی علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، تو حضرت عمر اور ان کے ساتھیوں نے رسول اللہ کو کرتاس کے موقع پر وصیت لکھوانے نہیں دی۔ یہ ان کا الزام ہے، جیسے اہل سنت مسترد کرتے ہیں کہ حضرت عمر کی کیا مجال، کہ حضرت عمر کی کیا جسارت و جرت کہ وہ رسول اللہ کو وصیت لکھنے سے روک دیں، اور اہل سنت اس کی تعویل یہ پیش کرتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعی میں کسی جانشین کا اعلان کر رہے تھے اور کرنا تھا تو حضرت عمر کو محفل سے نکال دیتے، یعنی جو اس محفل میں پرابلم کریٹ کر رہا ہے اس پرابلم کریٹر کو محفل سے باہر نکال دیتے، اور اللہ کے رسول جو ہے وہ صحابہ کے ذریعے جو ہے وصیت لکھوا دیتے اور نارشین کا اعلان کر دیتے۔ لیکن رسول جمعرات کے واقعے کے بعد جمعہ، ہفتہ، اتوار اور پیر کا جو فرسٹ ہاف ہے اس تک آپ علیہ السلام جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ زندہ رہے، اور رسول اللہ کو بقول اہل سنت کے جمعرات کے دن کے بعد افاقہ ہو گیا تھا، اور آپ منبر تک گئے بھی تھے، اور وہاں پہ آپ نے حضرت ابو بکر کے فضائل بھی پڑھے تھے کہ میری امت میں سب سے زیادہ احسان جو ہے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی، اور ابو بکر کے احسان اللہ کے سوا کوئی نہیں جھکا سکتا۔ روایت بخاری کے اندر موجود ہے، اور اہل سنت محدثین کے نظر میں روایت صحیح ہے۔ تو اہل سنت اس کی تعویل یہ پیش کرتے ہیں کہ بھائی جمعے کو بھی وصیت لکھوا سکتے تھے، حضرت عمر کو محفل سے نکال کے اس وقت بھی لکھوا سکتے تھے، اس صحابہ کی جماعت کو بھی رسول اللہ محفل سے برخاست کر دیتے یا حجرے سے نکال دیتے کہ جو مخالفت کر رہے تھے، جمعے کو بھی لکھوا سکتے تھے، ہفتے کو بھی لکھوا سکتے تھے، اتوار کو بھی لکھوا سکتے تھے، پیر کے دن بھی لکھوا سکتے تھے، اپنے وصال سے پہلے کیوں نہیں لکھوایا؟ تو یہ اہل تشیعوں کے اعتراض کا اہل سنت جواب دیتے ہیں۔ تو اس میں فیئرنیس کا تقاضا یہ ہے، تو کیا اہل تشیع حضرات جو ہیں وہ یہ جو حدیث کرتاس ہے ان کا کلیم یہی ہے کہ وہ جو لکھوانا چاہ رہے تھے وہ جانشینی لکھوانا چاہ رہے تھے، یا وہ ان کا کوئی اور کلیم ہے کہ وہ کچھ اور بات کرنا چاہ رہے تھے؟ جی دیکھیں، میں آپ کو اہل تشیعوں کا ایک نیریٹو بتاتا ہوں۔ اہل تشیعوں اس بات پر ان کا اکتفا اور ایمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کے حق میں خلافت لکھوانا چاہتے ہیں۔ اچھا، اب آپ کہیں گے لیکن
آپ کو مزے کی ایک بات بتاتا ہوں. آپ کو پتا ہے اب میں ایک ایسی روایت پیش کرنے والا ہوں کہ اس کے بعد اہل سنت کے پیروں تلے زمین نکلنے والی ہے. روایت پیش کروں آپ کے سامنے, اہل سنت کے پیروں تلے زمین نکلنے والی ہے, کیونکہ شیعہ وہ ایٹم بم ہے, جب پھٹتا ہے نا تو چاغی کیا, ہیروشیما ناگاساکی کیا, اس کا ایفیکٹ جو ہے نا وہ پوری دنیا میں ہوتا ہے, اور آپ ایران کی شکل میں دیکھ رہے ہیں اس وقت. چلے میں روایت لاتا ہوں. اہل تشیع جب کاؤنٹر کرتے ہیں اہل سنت کو تو کیسا کرتے ہیں, اب آپ سنیں گے. آپ نے وجہ پوچھی نا کہ بھائی کیا وجہ ہے کہ حضرت علی کو اللہ کے رسول نے جانشین کیوں نہیں بنایا؟ ٹھیک ہے, اس کا جواب اہل سنت کی کتاب میں, اور یہ جواب دینے والے اہل تشیع ہیں. میرے سامنے کتاب ہے طبقات ابن سعد, امام ابن ابی سعد کی کتاب ہے. یہ تاریخ اسلام کے مانے ہوئے مورخ ہیں, اور ان کی توثیق تمام ائمہ اہل سنت کرتے ہیں کہ ان کی تاریخی طور پر 90% روایات جو ہیں وہ بالکل ایکوریٹ ہیں, اوکے ہیں. چند روایات پر علماء کا اختلاف ہے کہ اس کی سند میں ضعیف راوی پائے جاتے ہیں, لیکن یہ روایت تاریخی طور پہ ثابت ہے. یاد رکھیے گا, میں آج عوام الناس کو ایک بات سمجھاتا چلوں کہ تاریخ اسلام میں اگر کوئی روایت آئے گی تو اس پر اصول حدیث اپلائی نہیں ہوگا, اور جب تاریخی روایت کسی حدیث کی کتاب میں آئے گی تو اس پر اصول تاریخ اپلائی نہیں ہوگا. یہ فرق میں آپ کو بتاتا چلوں. ہمارے یہاں گڑبڑ کیا کرتے ہیں علماء, ہمارے اپنے اہل سنت علماء گڑبڑ کرتے ہیں کہ جب وہ کسی تاریخی روایت کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو وہاں پر وہ اپلائی کرتے ہیں رول اصول حدیث کا, اور یہ سب سے بڑی وہ خیانت کرتے ہیں, یہ سب سے بڑا وہ بلنڈر کرتے ہیں. اگر آپ نے کسی تاریخ کی روایت کو باطل ثابت کرنا ہے تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس روایت کے شواہد کتنے, اسے نقل کرنے والے کتنے, اور علماء کی کتنے فیصد جماعت اس روایت پر عقیدہ اخذ کرتی ہے. اگر یہ ساری چیزیں ثابت ہو جائیں تو روایت صحیح ہوتی ہے تاریخی, اور اگر وہ تمام چیزیں ثابت نہ ہوں تو روایت باطل اور مردود ہو جاتی ہے. یہ اصول تاریخ کو پرکھنے کا طریقہ ہے. اچھا, اب میں آپ کے سامنے روایت پڑھ رہا ہوں. طبقات ابن سعد, محمد بن سعد مصنف ہیں, المتوفی 230 ہجری, اور یہ جو چیپٹر ہے وہ اخبار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس کا اردو ترجمہ ہے میرے پاس, اور یہ جلد اول ہے, اور اس کے حصہ دوم میں موجود ہوں, اور پیج نمبر ہے 210. اب ذرا سنیے گا, جو روایت میں پڑھنے والا ہوں وہ ہے پیج نمبر 212 میں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا حضرت علی کو مشورہ. اب جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا تھا, یہ اہل سنت کا کلیم ہے نا. اب اہل تشیع اس سے دلیل دے کر جواب دیتے ہیں اہل سنت کو, جو اہل سنت کی گلے کی ہڈی میں بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, میں تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہو کے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ ذاتیات پہ مت جائیے گا, آڈینس سے میں کہہ رہا ہوں, میں تاریخی طور پہ بات کر رہا ہوں. آپ چاہیں تو مانیں, آپ چاہیں تو ریجیکٹ کر دیں, آپ نہ مانیں اپنے بڑوں کی کتابوں کو. ٹھیک ہے, میرا کام ہے ایکسپلین کرنا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے اس درد میں جس میں آپ کی وفات ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نکلے. لوگوں نے پوچھا, اے ابو الحسن, یعنی مولا علی علیہ السلام کا لقب ابو الحسن بھی تھا رضی اللہ تعالیٰ, رسول اللہ نے کس طرح صبح کو؟ انہوں نے کہا الحمدللہ, تندرستی کی حالت میں صبح کی. عبداللہ نے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ ان کا ہاتھ پکڑا علی علیہ السلام کا, اور کہا کہ تم نہیں دیکھتے کہ 3 شب کے بعد تم لاٹھی کے غلام ہو گئے. واللہ مجھے نظر آتا ہے کہ رسول اللہ اپنے اس درد میں وفات پا جائیں گے. میں اولاد عبد المطلب کے چہروں کو بوقت وفات پہچانتا ہوں. تم ہمیں رسول اللہ کے پاس لے چلو, ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں گے کہ آپ کے بعد یہ حکومت, یہ اقتدار, یہ خلافت کس کو ملے گی. اگر ہم کو ملے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا, اور اگر ہمارے سوا کسی اور کو ملے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم
سے گفتگو کریں گے کہ آپ ہمیں وصیت فرما دیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ جملے قابل غور ہیں، واللہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کی درخواست کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ ہمیں اس سے روکیں گے کہ لوگ تمہیں اس منصب خلافت کی طرف نہیں بٹھائیں گے، تمہیں خلیفہ نہیں بنائیں گے، تو میں رسول اللہ سے اس کی درخواست نہیں کروں گا. اس حدیث، اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ علی علیہ السلام کو یہ بات پتہ تھی کہ میرے بعد رسول کے بعد، اور رسول کو بھی پتہ تھی کہ میرے بعد خلیفہ علی علیہ السلام کو نہیں بنا پائے گا. اب آپ کہیں گے بھائی یہ روایت طبقات ابن سعد کی ہے، ذرا حدیث کی کتاب سے بھی روایت دیجیے. میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. یہ روایت ہے المستدرک للحاکم فی صحیحین کی روایت ہے، نمبر آپ خود دیکھ لیجئے گا. اس روایت کے راوی ہیں حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ. میں نے آپ کو یہ بھی ریفرنس دے دیا، نمبر آپ خود دیکھ لیجئے گا. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ اپنا جانشین مقرر کیوں نہیں کر دیتے؟ کر دے نا آپ اپنا جانشین مقرر. تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر میں نے اپنا جانشین مقرر کیا اور تم نے اسے قبول نہ کیا تو تم پہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا، تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے. پھر حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں اللہ کے رسول، اگر آپ خلافت کے لیے کسی کے متعلق گفتگو کرنا چاہیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوائسز رکھی. کہا کہ اگر میں ابو بکر کو خلیفہ بنا دوں گا تو ابو بکر رحم دل آدمی ہے تو لوگ اسے مان لیں گے. اگر میں عمر کو خلیفہ بنا دوں گا، عمر اسلام میں بڑا سخت ہے تو لوگ اسے اس کی خلافت کو مان لیں گے. تیسرے نمبر پہ نام آتا ہے مولا علی کا. اب مولا علی کے متعلق رسول اللہ اپنی زندگی کے کیا فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سن لو، اے حذیفہ سن لو، اگر تم علی کو خلیفہ بنانا چاہو گے بھی تو نہیں بنا پاؤ گے. یہ رسول اپنی زندگی میں کہہ کے گئے تھے. اور اگر بنا لیا بالفرض امت کے اجماع سے، صحابہ کے اجماع سے بنا لیا تو انہیں تم ہمیشہ استقامت پہ پاؤ گے. سر یہ ہے دلیل. تو اس کا مطلب یہ نکالا تشیعوں نے کہ حدیث قرطاس کے موقع پر علی کی خلافت یا علی کی وصیت پر عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھیوں نے روکا تھا. یہ دلیل ہے تشیعوں کی. ٹھیک جنید صاحب، مجھے ہم تقریباً ٹاپ آف دا آور پہ ہیں. بہت مزہ آیا مجھے آپ سے بات کر کے، اور ابھی تو سوالات شروع ہی ہوئے ہیں. تو میں کوشش یہ کروں گا کہ اگر ہم آگے اس کو کنٹینیو کر سکیں. میں چاہ نہیں رہا کہ بہت زیادہ، ظاہر ہے کہ there's a lot of information اس کے اندر. تو لوگوں کے اب یہ آپ جس طرح خاص طور پر میں آخری حدیث جو بتائی ہے، میں چاہتا ہوں لوگوں کے اندر یہ سیٹل ہو چیزیں، لوگ تھوڑا سا سمجھیں پہلے اس کے اندر بیٹھے چیزیں. تو میرا خیال ہے کہ اس سلسلے کو ہمیں کنٹینیو کرنا پڑے گا. بالکل. اور ابھی تو ہم صرف وہاں تک پہنچے ہیں حدیث قرطاس تک، پھر اس کے آگے بھی میرے سوالات ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹڈ، اور پھر اس کے آگے سارے معاملات کو لے کے. تو اس کو یہاں پہ آج روکتے ہیں. آپ اگر اینڈ میں کوئی بات اگر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر دیں، اور پھر میں اس کو کلوز کرتا ہوں. جی میں سب سے پہلے اپنی عوام الناس کو، چاہے اہل سنت ہو، اہل تشیع ہو، میں اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے، باسط بھائی کو گواہ بناتے ہوئے اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نے علمی خیانت سے کام نہیں لیا. میں نے تاریخ اسلام کا اسٹوڈنٹ ہو کے بڑی ایمانداری کے ساتھ اہل سنت اور اہل تشیع نیریٹو کو بیان کیا، اور یہ میری اولین ذمہ داری ہے. آپ اس سے علمی اختلاف رکھ سکتے ہیں، لیکن میں جن حقائق سے میں نے پردہ اٹھایا اسے آپ بھلا نہیں سکتے، اسے آپ مٹا نہیں سکتے. یہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ حقائق درج ہو چکے ہیں. تو لہٰذا میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنی تحقیق کو بڑھائیں، اور اگر آپ علمی کوئی اختلاف رکھتے بھی ہیں تو باسط بھائی کے چینل پر علمی دلائل کے ساتھ کامنٹس کریں، بنسبت یہ کہ آپ مجھے گالی دیں یا میری توہین کریں یا تکفیر کریں. چونکہ میں جو بات بتائی ہے وہ اللہ کو حاضر جاتی جانتے ہو حق پر مبنی ہے. اور انشاءاللہ میں خلافت و ملوکیت کے ٹاپک پر اس کا پارٹ 2 بھی کروں گا. اگر پارٹ 3 بھی ہوا، پارٹ 3 بھی کروں گا. اور میں
رسول اللہ کے وصال سے لے کر یزید کی خلافت تک باسط بھائی کے ساتھ سیریز کروں گا، اور میں پورے حقائق ایمانداری کے ساتھ کتابوں کے ریفرنسز کے ساتھ بات کروں گا۔ میں نے آپ کو تمام احادیث اور تاریخی کتابوں سے ریفرنسز دیے، نمبر مجھے یاد نہیں رہتے، ٹھیک ہے، لیکن میں نے آپ کو کلو اتنے مضبوط دے دیے کہ حدیث ڈھونڈنا آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اے آئی آپ کی مدد کر دے گا، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی باسط بھائی۔ ابھی آ رہی ہے بس؟ جی جی مائک کی بیٹری ختم ہو گئی۔ جی جی ہاں جی، جس طرح میں آپ نے ابھی کہا کہ انشاءاللہ اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے نیکسٹ سیشن کو بھی اسکیجول کریں۔ اگین سننے والوں کے لیے میں دوبارہ سے ریپیٹ کرنا چاہوں گا، جس طرح میں نے شروع میں بات کی تھی کہ جنید بھائی نے ریفرنسز کے ساتھ بات کی ہے، اور یہ پوری ڈسکشن صرف علمی ڈسکشن ہے، چیزوں کو سمجھنے کا طریقہ ہے۔ جس طرح میں نے جنید بھائی سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ تھوڑا سا آپ اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں، اور ہم اس کو آگے بھی ریپیٹ کریں گے اپنی اگلی ڈسکشنز کے اندر، کہ ہسٹوریکل ریکارڈز ہیں احادیث کے اوپر، آپ نے جس طریقے سے مطلب اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ہم جو ہے حتمی طور پہ ایمان کفر کے اوپر اگر نہ جائیں تو آئی تھنک بہتر ہوگا۔ تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کریں، تاریخ کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سیشن کے اندر پھر ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔